آمین کہہ لیں محبت سے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹی وی بیچنا، ٹیپ جو ہوتی تھی اب تو ختم ہی ہوگی، تو ریڈیو وغیرہ بیچنا، ٹی وی بیچنا، یہ دکان پہ رکھنا، سیل کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ ٹی وی پر آپ نے سوال کیوں کیا کہ ٹی وی رکھنا، ٹی وی بیچنا یہ کیسا ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ ٹی وی پر لوگ گانے سنتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اس لیے ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا اور ٹی وی گھر میں رکھنا، ٹی وی خریدنا یہ کیسا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں چھری بیچنا یہ کیسا ہے؟ چھری سے آلو بھی کاٹا جا سکتا ہے اور بندہ بھی کاٹا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی چھری بیچنا جائز ہے۔ کیوں؟ چھری خود نہ بندہ کاٹ سکتی ہے، نہ بولیں آلو کاٹ سکتی ہے، وہ فعل آپ کا ہوگا۔ آپ چھری لے کر آلو کاٹیں گے، کریلا کاٹیں گے تو جائز ہے، اگر اسے بندے کاٹیں گے تو ناجائز ہے۔ ایسے ہی ٹی وی، کوئی بندہ سیل کرتا ہے، ٹی وی بیچتا ہے، رکھتا ہے، خرید کر لاتا ہے، اس کا ٹی وی بیچنا، رکھنا، سیل کرنا، ٹی ویوں کا کاروبار کرنا یہ جائز ہے۔ آگے اس کے استعمال پر ہے، کیونکہ اس کا استعمال اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ آپ اسی سے تقریریں سنو، آپ اسی سے نعتیں سنو، آپ اسی میں جو قاریوں کی تلاوتیں ہوتی ہیں آپ وہ سنو، قرآن کریم کی تلاوت سنو تو بالکل جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر اسی سے وہی کام کرنے اور سننے بندہ دیکھنا شروع کر دے جس سے منع کیا گیا، تو پھر اس کا رکھنا اور اس کو دیکھنا کیا بن جائے گا؟ گناہ بن جائے گا، اور اس کو بیچنا بھی کیا بن جائے گا؟ گناہ بن جائے گا، خریدنا بھی گناہ بن جائے گا۔ تو اس کے استعمال پر ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسا کرنا ہے۔ استعمال آپ کا پاک ہے تو رکھنا جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے۔ استعمال اگر خبیث ہے تو اس کا لینا گناہ ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ آگے چلیے جی۔ یہ جو دوسرے ملکوں سے یہ کیا کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، یہ ہو گیا سونا، ہو گیا چاندی ہوگی، یا پھر مہنگی ترین اشیاء دوسرے ملکوں سے پاکستان میں یا پاکستان سے دوسرے ملکوں میں یا دنیا میں کہیں بھی ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں جو یہ خفیہ کاروبار لوگ کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، تو یہ کاروبار درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے بھی سن لیجئے دارالفتاء کا جو فتویٰ ہے۔ پہلے ایک سوال ہے تاکہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے کہ یہ کہتے کس چیز کو ہیں۔ یہ لفظ بھی اوکھا سا ہے سمگلنگ کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یعنی دوسرے ملک سے چاندی، سونا، گھڑی، کپڑا وغیرہ لا کر بیچنا شرع کے نزدیک کیسا ہے، جبکہ ملک کے قانون کے اعتبار سے جرم ہے؟ مطلب اس صورت میں جرم ہے جب چھپا کر لایا جائے اور جو ٹیکس بنتا ہے وہ نہ دیا جائے۔ اس میں یہی ہوتا ہے نا، چیزیں چھپا کر لاتے ہیں، خفیہ راستوں سے لاتے ہیں، جو ٹیکس بنتا ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا، وہ نہ دیا جائے۔ ایسا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو رسمی راستوں کی بجائے کشتیوں یا خفیہ راستوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ایئرپورٹ وغیرہ جو عام راستہ ہے ایئرپورٹ والا، یا پھر سمندری راستہ جو عام ہے، خفیہ نہیں ہے، جیسے بحری جہاز آتے جاتے ہیں ان سے کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر لوگوں سے تعلقات بنے ہوتے ہیں جن کی بنا پر رشوت دے لے کر ٹیکس سے جان بچا لی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، جن چیزوں کی خرید و فروخت حلال ہے صرف سمگلنگ سے وہ چیزیں حرام نہیں ہو جاتی۔ کچھ لفظ نا کسی کے لیے ثقیل ہوتے ہیں، یعنی اس کی زبان پر وہ مشکل ہوتے ہیں، تو میرے لیے یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، ہر ایک کے لیے مشکل نہیں ہوگا، کچھ ایسے لفظ ہوں گے جو میرے لیے بڑے آسان ہوں گے، آپ کے لیے بڑے مشکل ہوں گے۔ یہ لفظ کم بخت میرے لیے یہ ہے بھی ایسا تو ہے بھی میرے لیے مشکل۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ البتہ یعنی کہ سمگلنگ کرنے سے جائز چیز حرام تو نہیں ہو جاتی، لیکن ایسا طریقہ اختیار کرنا ناجائز کہلائے گا۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، تھوڑا سا سوکھا کر دیتا ہوں۔ روزہ رکھا ہے ایک بندے نے، روزہ افطار کرنا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں،
تو فروٹ کی دکان پہ گیا, بندے کو باتیں لگا کر چپ کر کے ایک سیب جیب میں ڈال لیا. گھر آ گیا, بابے رب نواز نے اعلان کر دیا بھائی روزہ کھول لو. اس نے وہ چوری والا سیب نکالا, اس کو دھویا, کھا لیا. اس کا روزہ کھل گیا کہ نہیں کھل گیا؟ بولیے, روزہ کھل گیا, لیکن وہ جو کام کیا ہے وہ کام حرام ہے. اس کام کا پھینٹا لگے گا, جو روزہ رکھا ہے اس کا ثواب مل جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ تو ایسے ہی یہ طریقہ کار, کیونکہ فی نفسی ہی ایک چیز دوسرے ملک میں لے کر جانا یہ جائز ہے, کیونکہ وہ بھی جو سمگلنگ کرتے ہیں وہ پیسے بھر کر لاتے ہیں چیزیں نا, فری میں تو نہیں لاتے, آگے پیسوں سے ہی بیچتے ہیں. یہ ہے قسم کا کاروبار, شرط ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو. اس میں شراب, جوا, افیم, یہ جو ایسی حرام خبیث چیزیں ہیں یہ چیزیں نہ ہو. سونا چاندی, پیسہ, زیورات, ایسی چیزیں ہوں, کیونکہ فی نفسی ہی ان چیزوں کا لینا دینا, ان کی خرید و فروخت جائز ہے. تو جائز چیزوں کا خرید و فروخت کا طریقہ اگر غلط اختیار کر لیا جائے, مثلا خرید و فروخت تو ہو رہی ہے لیکن یہ چوری چھپ کے ہو رہی ہے, ٹیکس نہیں دیا جا رہا, تو یہ جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ طریقہ ناجائز ہے, لیکن ان کا یہ مال جو ہے یہ حلال ہی رہے گا, یہ حرام بولیے نہیں ہوگا. اب یہ ہم گاڑی خریدتے ہیں, موبائل خریدتے ہیں, اس کو ڈبہ کھولا, ڈبہ کھولنے کے بعد جب موبائل واپس کرنا جاتے ہیں تو اس کی 5-7 ہزار روپے قیمت گر جاتی ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ موٹر سائیکل آپ نے لیا, آپ نے 5-7 دن چلایا, واپس کرنے جاتے ہیں تو 20,000 روپے کم. آپ کہیں گے بھائی اس کو رینٹ پہ بھی دے تو 20,000 اب تک نہ کماتا, تو آپ 20,000 کم کر رہے ہیں, 30,000 کم کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ مختلف 2 سودے ہوتے ہیں. ایک سودا جب آپ چیز لیتے ہیں اور ایک سودا ہے جب آپ چیز واپس کرتے ہیں. جب آپ لیتے ہیں تو چیز اس سے پہلے وہ استعمال نہیں ہوتی, سمجھ آ گئی نا؟ بالکل 0 میٹر چیز ہے, وہ سیو پڑی ہوئی ہے. آپ کو موبائل دینے سے پہلے اس موبائل کا سیمپل چیک کرایا جاتا ہے. آپ نے فلاں موبائل لینا ہے, یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کھلا ہوا موبائل پڑے, اس کو آپ چیک کر لیں, اس کی آپ ریم دیکھ لیں, میموری دیکھ لیں, کیمرہ رزلٹ دیکھ لیں, بیٹری ٹائمنگ دیکھ لیں, وغیرہ وغیرہ. آپ یہ سارے معاملات چیک کر کے تسلی کر لیں. اس کے بعد ہم آپ کو ڈبہ پیک موبائل دیں گے. پھر اس میں اگر کوئی عیب نکل آتا ہے, موبائل میں کوئی خرابی ہوتی ہے, تو پھر ہم کلیم کر کے دیں گے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں, کوئی کمی کوتاہی نہیں, ٹھیک نکل آتا ہے اور آپ کے حکم پر ہم ڈبہ کھول دیتے ہیں, پھر اگر آپ واپس کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہمارا نیا سودا ہوگا. یعنی کھلی ہوئی چیز کی قیمت, چلی ہوئی چیز کی قیمت جو ہوتی ہے, پھر ہم آپ کو وہی ریٹ لگا کر یہ چیز ہم آپ سے واپس لیں گے. تو یہ 2 الگ الگ سودے ہوتے ہیں, ایک ہی سودا نہیں ہے, اس لیے یہ صورت جائز ہے. سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ کل جو مسئلہ میں بیان کر رہا تھا باب اکملی والا, تو اس کو میں دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں. جو لوگ رشتے کرواتے ہیں, شادیاں وغیرہ کرواتے ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے. تو نکاح کروانے والے اور رشتے کروانے والے وہ اپنے کام کی اجرت لے سکتے ہیں, پیسے لے سکتے ہیں. یعنی یہ کام جائز ہے جب کہ اس معاملے میں لین دین اور اجرت کے تمام شرعی تقاضے بھی پورے کیے جائیں. عام طور پر رشتہ کروانے والے ریئل اسٹیٹ کی طرح 2 پارٹیوں کو ملانے کا ہی کام کرتے ہیں. یہاں یہ ضروری ہے کہ رشتہ کروانے والے کو کام پہلے سپرد کیا ہو اور اس نے بھاگ دوڑ اور محنت کی ہو, پھر اس کے بعد وہ آپس میں رشتہ کروا دے, تو اب وہ اس کام کے پیسے بولیے لے سکتا ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ذمہ لگایا ہو, کہیں گے بھائی ہمارا بیٹا ہے, اتنی زمین ہے, جیسے ہوتا ہے ایک طریقہ کار, اتنا گھر ہے, اتنی زمین ہے, یہ کام کرتا ہے, یہ تعلیم ہے, اس کے لیے اس طرح کا ایک رشتہ ہمیں چاہیے, بچی کی تعلیم یہ ہو, فلاں برادری ہو یا فلاں یہ علاقہ ہو, یہ وہ سارا کچھ بتا دیا جاتا ہے. چل بابا جی ڈھونڈ کے لا رشتہ. اب بابا جی دوڑیں گے, محنت کریں گے, ادھر جائیں گے, ادھر کریں گے, ہاتھ پاؤں ماریں گے, رابطے کریں گے. تو اب انہوں نے جو محنت کی ہے اس محنت پر اجرت بولیے لے سکتے ہیں. اسی طرح آپ زندگی میں دیگر معاملات, کہیں بھی آپ
کسی کی معاونت کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ٹائم نکالنا پڑا ہے، تو ٹائم نکال کر آپ نے جو کام کیا ہے اگلے کا، تو آپ اس پر اجرت بولیے لے سکتے ہیں۔ یہ جو لاری اڈوں پر چند بسوں والوں نے اپنے نمائندے کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ آنے والی سواریوں کو گاڑی کا ٹائم ٹیبل بتاتے ہیں، بھی فلاں گاڑی آ رہی ہے، یہ کشمیر کا ٹائم ہے، اتنے بجے پہنچے گا، ہاں جی سیٹ بک کرانی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں کروانی، پھر آگے رابطہ کر کے یہ سیٹ بک کروا دیتا ہے۔ تو پھر یہ فی سواری یا پھر فی ڈے یا ماہانہ جو بھی ہوتا ہے ان کا ان کے ساتھ طے، یہ ان سے لیتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی پر آپ دوسرے کام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی پر ایک اور مسئلہ بھی کر دوں، یہ جو ہمارے خطبہ حضرات، واعظین حضرات، علماء کرام اپنے بیانات کی فیسیں مقرر کرتے ہیں، مثلا میں تقریر کے لیے آؤں گا تو آپ سے 10,000 لوں گا، 20,000 لوں گا، 25,000 لوں گا، تو اس کی 2 صورتیں بنے گی۔ ایک یہ کہ اگر وہ کہتے کہ میں تقریر کروں گا، تقریر کے اتنے پیسے لوں گا، تو حرام، سمجھ آ گئی نا؟ میں نعت پڑھوں گا اور نعت کے اتنے پیسے لوں گا، اتنی نعتیں پڑھاؤ گے تو اتنی لوں گا، اب یہ حرام ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں بھائی میں آؤں گا تمہارے پاس، ظاہری بات ہے گاڑی بھی ہے، میں نے اپنا ٹائم نکالنا ہے، تمہارے لیے چل کے آنا ہے، میں نے اپنا ٹائم دینا ہے، اپنا وقت دینا ہے، میں تمہارے پاس آؤں گا، اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، مثلا 7 بجے عشاء کے وقت پہنچ جاؤں گا، اور 11 بجے تک میں تمہارا پابند ہوں۔ یہ جو میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں، اس ٹائم کے میں تم سے 10,000 روپے لوں گا۔ اگر وہ ٹائم مقرر کر کے ٹائم کی فیس لے تو جائز ہو جائے گا۔ اگر کہے میں تقریر کروں گا، میں تو بھائی تقریر کے اتنے پیسے لیتا ہوں، اس سے کم مجھے وارہ نہیں، تو وہ پھر 1 روپیہ بھی اگر لے گا تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اور ویسے علماء کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تقریروں پر اتنے لمبے مطالبے رکھیں کہ غریب بندہ ان کو بلائے تو مہینہ پورا، سال پورا وہ قرضے ہی اتارتا رہے کہ مولوی صاحب کو بلایا تھا تو وہ تو چلے گا، لیکن ابھی تک قرضے نہیں اتر رہے۔ تو لوگوں، اللہ نے دین اتنا آسان بنایا ہے، تو آپ اپنی تقریر بھی تھوڑی آسان بنا لو یار، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ چلو لینا بھی چاہتے ہو تو ایک جائز لے لو، ویسے بھی لوگ اتنے مرے مکے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ خدمت کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ مطلب کہ احسان فراموش نہیں ہوتا، جس کو پتہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو لودھنا سے بلایا، بہاولپور سے بلایا، تو ظاہری بات ہے وہ ٹائم نکالا ہے، گاڑی کا خرچہ ہوا ہے، تو کچھ نہ کچھ لوگ خود بھی دے دیتے ہیں یار۔ تو یوں مانگ مانگ کر کیوں اپنی عزت بھی خراب کرتے ہو، لوگوں کو بھی خود سے متنفر کرتے ہو؟ اور پھر سیاسی اتنے ہوتے ہیں کئی مولوی، ایک علاقے میں مثلا ملتان میں ٹائم دینا ہے ایک مولوی صاحب نے، اور آنا ہے انہوں نے راول پنڈی سے، 6 مہینے آگے ٹائم دے دیں گے۔ میرے پاس آگے پیچھے ٹائم نہیں ہے، میں دسمبر میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں، مثلا آج کل کوئی ٹائم مانگے تو دسمبر میں ٹائم مانگ لو۔ یہ ٹائم لمبا کیوں دیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے مہینے کے بعد کوئی اور گاہک آ جائے، اسے کہوں گا بھی دسمبر میں، اور اس کو یہ نہیں بتانا کہ میں پہلے سے ملتان آ رہا ہوں، اس سے الگ فیس لینی ہے، بھائی جہاز کی ٹکٹ کے پیسے دو، گاڑی کے پیسے دو۔ اب 3 ٹائم اس نے دسمبر کے ملتان میں دے دیے، تو تینوں سے اب وہ پنڈی کا کرایہ لے گا۔ اب یہ دیکھیں ایسی چھل پٹنا کوئی درست ہے یار؟ بولو۔ تو اجارہ اگر وقت کا علماء کرنا چاہیں، جیسے آپ کر سکتے ہیں، کوئی بندہ گاڑی کو سیٹیں دیتا ہے، سواریاں دیتا ہے، تو وہ اپنا اجارہ لے سکتا ہے، کوئی رشتہ کرواتا ہے وہ اجارہ لے سکتا ہے، کیونکہ اپنا ٹائم دے رہا ہے۔ تو آپ بھی اپنا ٹائم دے کر جو جائز ہے، جو مناسب ہے، اگلے پر بوجھ بھی نہ بنے، اور آپ کا بھی جو ہے سرکٹ وہ سیدھا ہو جائے، اتنا لے لو، لیکن اتنا لمبا چوڑا مطالبہ کر دینا۔ ہمارے ملک کے نعت خان جن کو اللہ نے اتنے پیسے دیے کہ لوگوں نے انڈیا کے اندر ان کو چاندی کے اندر تولا تھا، ہمارے ملک کے اندر ایک نعت خان ہے، چاندی کے برابر لوگوں نے اس کو تولا، لیکن پھر بھی آج بھی اس کا ٹائم لو تو 2.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے۔ پھر ان کے مطالبے اتنے سخت، ایسا ہوٹل ہو میرے لیے، ایسا کھانا ہو، اٹیچ باتھ روم ہو، اور پھر میں جیسے ہی جہاز سے اتروں تو لینڈ کروزر کھڑے ہو،
پروگرام نعت پڑھ کے نیچے اتروں تو گاڑی سامنے کھڑی ہو، سیکیورٹی ہو، پولیس ہو، کم از کم 10,000 لوگوں کا مجمع ہو، بہترین کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ ہو، ساؤنڈ پاکستان کا اعلیٰ سے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم ہو، اور کم از کم اتنے ڈبے لگے ہوں. اب یہ یار آپ اس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہو یا اب نعت پڑھنے جا رہے ہو ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ہاں جی، لوگوں کو چس نہیں آتی نا. وہ کہتے ہیں یہ صدام صاحب کی تو گلے کے اندر اتنا مزہ نہیں، سرگ اور نہیں، ہمیں وہ چاہیے جیسے کان پہ ہاتھ رکھے اور شروع ہو جائے. تو مزہ بھی تو لینا ہے نا لوگوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.